اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ابواب البر کا بیان چل رہا ہے اور یہ نیکی کا بیان پہلے بھی گزرا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں جب تک دشمن اس میں جنگ کی ابتدا نہ کرے تم بھی ادھر سے ابتدا نہ کرو، اور جب وہ ابتدا کر لے تو پھر تم معذور ہو اس میں ابتدا کرنے کے لیے. لیکن اس میں ایک مسئلہ پیش آ گیا. سن 2 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قافلے روانہ فرمائے، مختلف سریے روانہ فرمائے. ان میں سے ایک چھوٹا سا سریہ آپ نے روانہ فرمایا مکہ المکرمہ کی طرف، اور طائف اور مکہ کے بیچ میں وادی نخلہ میں ان سے کہا کہ تم جا کر وہاں حالات پر نظر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ حضرات حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ مشرکین کا ایک تجارتی چھوٹا سا قافلہ 3 آدمی پر مشتمل یہاں سے گزر رہا تھا. کشمش اور دوسرا سامان ان کے پاس لگا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جال میں پھنسی ہوئی ہے، دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. تیر مارا، ایک بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، ایک گرفتار ہو گیا، ایک کا کام تمام ہو گیا. جو سامان تھا وہ ان سے لے لیا، واپس گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، حالات پر نظر رکھنے کی اجازت دی تھی. تو یہ خطا ہو گئی تھی، نظر رکھنے کے بجائے ایک بندہ مارا گیا. آپ نے اس بندے کی دیت بھی ادا کی، مشہور روایت یہی ہے. مگر اس کے باوجود اس کے کچھ بھیانک نتائج نکلے. ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اسی کی وجہ سے پھر غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر جب پیش آیا، پہلا سبب تو اس کا وہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ پھنسا. لیکن جب ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تو لوگوں نے ابو جہل کو کہا کہ واپس چل، مگر اس نے اس شخص کے بھائی کو جو مارا گیا تھا اس کو چھپ دی کہ تیرا بھائی مارا گیا، یہ لوگ تو واپس جا رہے ہیں، اب اس کا بدلہ کون لے گا. اس نے پھر ہائے ہائے شور مچانا شروع کیا. ابو جہل کو بھی موقع ملا تو اس کا نام لے کر کے لوگوں کو بھڑکائے. جنگ پیش آئی. بلکہ مغازی میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ مکہ والوں کا بدر کے مقام پر پہنچا، آمنے سامنے ہو گئے. وہاں بھی ایسے حالات پیش آئے تھے کہ جنگ نہ ہوتی، لیکن پھر ابو جہل نے اسی کا نام لے کر ان کو بھڑکایا. ایک سے یہ واقعہ پیش آیا. اس سے یہ سبق ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ذرا سی کوتاہی ہو جانے سے عمل کرنے میں کیسے کیسے نتائج آتے ہیں. دوسری طرف مشرکین کو پورے عرب کے اندر شور مچانے کا اور ایمان والوں کو بدنام کرنے کا موقع ملا. کہنے لگے دیکھیں، کہتے ہیں ہم نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. سبحان اللہ، کیا ان کا تقویٰ ہے. اشہر حرم میں قتل کر رہے ہیں، اشہر حرم میں جنگ کر رہے ہیں، قافلے پر حملہ کر رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ. قرآن پاک نازل ہوا، جواب دیا بے شرمو کچھ تو شرم کرو.
تم نے کیسے کیسے پاپ کیے، کیسے کیسے جرم کیے، وہ سب بھول گئے. اور صحابہ سے جو ذرا سی غلطی ہو گئی، اور اس غلطی میں دو غلطیاں ہو گئی. ایک غلطی تو یہ ہو گئی کہ ان کو حکم تھا حالات پر نظر رکھنے کا، اور انہوں نے قافلے والوں پر تیر مارا. دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ یہ حضرات سمجھے کہ جمادی الاولیٰ کی آج 20 تاریخ ہے، لیکن رجب کا چاند نظر آ گیا تھا اور ان کو اس کی اطلاع نہیں تھی. اشہر حرم میں سے رجب کا مہینہ ہے، شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کی ان کو اطلاع نہیں تھی. تو اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے ایک بندہ مارا گیا، اس کے اوپر اتنا شور کرتے اپنے پاپ بھول گئے، ان کے پاپ ان کو یاد دلائے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں. اور پھر بدل قتال فيه، یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فيه كبير، آپ فرما دیجیے ہاں جنگ کرنا اس میں بڑی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر به اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا. یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ سارے تم نے کیے، اپنا بھول گئے، اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں نظر آتا اور دوسرے کا تنکا نہیں بھاتا. وإخراج أهله، اور مسجد حرام سے مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا، جو حقیقت میں اس کے اہل ہیں، وہی مستحق تھے کہ وہ وہاں ٹھہریں، اس لیے کہ وہی ایمان والے تھے. اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے، اگر جرموں کو ہی شمار کرنا یہ بڑا جرم ہے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ کرنا، اور فتنے سے مراد ہے، ہم فتنہ سمجھتے ہیں فساد کرنا، نہیں عربی میں فتنہ اس کو نہیں کہتے. فتنہ ہے کسی کو مصیبت میں ڈالنا یہاں تک کہ وہ دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. والفتنة، اور فتنہ ایمان والوں کو مجبور کرنا اور ان کو آگ کی بھٹیوں میں پکانا تاکہ وہ دین کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہوں. اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بڑا جرم ہے، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولا يزالون، اور وہ برابر رہیں گے. زالہ کے اوپر لا آتا ہے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ برابر. ولا يزالون، اور وہ برابر، يقاتلون، جنگ کرتے رہیں گے کم تمہارے سے، حتى يردوكم، یہاں تک کہ يردو، وہ پھیر دیں تم کو عن دینکم، تمہارے دین سے. ایمان والوں کی یہاں کوئی بنیادی غلطی نہیں تھی، اس لیے روئے سخن انہی کی طرف ہے، سارا جرم انہوں نے کیا. اور فرمایا یہ مکاریاں، یہ چالیں چلتے رہیں گے. کیا کریں گے؟ ایمان والوں کو کہیں گے سبحان اللہ، کہتے ہیں ہمارا دین امن والا دین ہے، امن سے پھیلا ہے، لیکن دہشت گردی کرتے ہیں یہ، اور خود بمباریاں کریں گے، بچوں کو یتیم کریں گے، عورتوں کو بیوہ کریں گے، اس طرف نہیں دھیان دینے دیں گے. اور اگر کوئی اس کا جواب دے تو اس کو کہیں گے یہ دہشت گرد معلوم ہوتا ہے. بالکل یہ وہی انداز ہے مکہ کے مشرکین کا تھا. میں معلوم ہے اللہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نام. ولا یزالون، یہ برابر رہیں گے، اسی طرح کی مکاریاں کرتے رہیں گے. یقاتلونکم، تم سے جنگ کرتے رہیں گے. حتی یردوکم، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں عن دینکم، تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھے. اشارہ کیا ہے؟ کوئی کسی کو طاقت سے دین سے پھیر نہیں سکتا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی کو طاقت سے دین سے پھیرا ہو. طاقت سے کوئی دین سے پھیر سکتا ہے؟ دین انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ طاقت سے نکلتا نہیں. سب سے بڑا طاقتور تھا فرعون، جادوگروں سے ایمان نہیں چھین سکا. ابو جہل سمیہ سے ایمان نہیں چھین سکا، اور کوئی کسی سے کیا چھین سکتا ہے؟ ان استطاعو، اگر ان کے بس میں چلے، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکیں گے. کب کریں گے؟ جب ایمان والے کا ایمان ہی کچا اور خود ہی ادھر چلنے لگ جائے. اور اگر کوئی خود ہی ان کے بہکاوے میں آئے اور گمراہ ہو. وَمَن يَرْتَدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے. فَيَمُتْ، پھر وہ مرے گا. وَهُوَ كَافِرٌ، سال میں کہ وہ کافر ہو. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہی وہ لوگ برباد ہو جائیں گے ان کے تمام اعمال. فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی، وَالْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی. جو ایسا کرے گا اس کے اعمال برباد.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا اعمال برباد ہوئے؟ ایک تو جو نیکیاں کی تھی ان کا کوئی ثواب نہیں، مگر وہ تو آخرت میں ملے گا نا۔ پھر دنیا میں برباد ہونے کا کیا مطلب؟ تفسیر مظہری میں ہے کہ آج تک جتنی نیکیاں کی تھیں اب اس جرم کی سزا دیتے ہوئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن کوئی مرتد کہ جناب جب میں مسلمان کھڑا میں نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے تھے تو کیے تھے، آج تھوڑے کر رہا ہے، یا تو توبہ کر، اگر توبہ نہیں کرتا پھر تیری سزا قتل ہے، کوئی تجھے اس کا کوئی رعایت نہیں کی جائے گی کہ تو نے اب تک کیا کیا تھا، اور آخرت میں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے دنیا میں بھی برباد آخرت میں برباد۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایمان والوں سے ذرا سی غلطی ہوئی، اور غلطی بھی دوسری والی غلطی تو میں نہ جاننے کی غلطی، وہ تو غلطی ہی شمار نہیں ہوگی، لیکن پہلے والی ذرا سی بات تھی، مگر تھی تو نیکی کی نیت سے، اور اس میں کوئی سختی والا حکم بھی نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اس وجہ سے اگر اتنی بات ہوتی تو وہ دلگیر رہتے کہ اس کا مطلب ہم سے ناراض ہو گئے، نا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اس کے مستحق ہیں، یرجون، یہی لوگ امید کرتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مہربانی کا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، نیکیوں کے باب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی بے حیائی سے بچے، حرام سے بچے، خاص طور سے شراب سے بچے۔ دوسری سپاہی نہیں، ایک دو سپاہیاں اور لے، چلو اب تو نہیں، وہ بستر ہم سے تکیا اٹھا لو، پھر لے کر کب تک بیٹھو گے، تکیا اٹھا لو وہاں سے۔ نیکیوں کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے، اور ان میں سے ایک شراب بھی ہے، لیکن شراب وہ چیز تھی جو ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کے احکام آہستہ آہستہ آئے۔ سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ سورہ نحل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں، ان میں سے ایک انگور بھی ہے، اس میں سے بہت پاکیزہ روزی بنتی ہے، کشمش بنتی ہے، مگر کچھ لوگ وہ گندی بلا بھی بناتے ہیں، کچھ لوگ وہ گندی بلا بناتے ہیں، بس اشارہ ہو گیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ دوسرا حکم آیا، لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، جواب یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع ہیں، نفع بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہو تو آدمی نفع کم نقصان زیادہ تو نقصان کا خیال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ اور یہیں سے فقہاء نے وہ قاعدہ بنایا نا، جلب منفعت سے مقدم ہے دفع مضرت، پہلے نقصان کو دفع کرو اس کے بعد نفع کی سوچو۔ اگر کسی چیز میں نقصان بہت ہے اور نفع تھوڑا سا مل رہا ہے، نفع کا اعتبار نہیں، نقصان کا اعتبار کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن سختی کے ساتھ منع ابھی بھی نہیں کیا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، من نفعهما، ان دونوں کے نفع سے۔ نفع کیا ہے؟ جوئے میں سے نفع ہے کہ کہیں لگ گیا تیر تو یک بیک، ایک کے ہزار بلکہ ہزاروں کے لاکھوں اور لاکھوں کے کروڑوں بن گئے، جوا تو اسی کا نام ہے۔ اور شراب بھی تھوڑی دیر کے لیے پی کر کے نالی میں گرتا ہے اور اپنے آپ کو جنت میں ٹہلتا ہوا سمجھتا ہے، تو تھوڑا سا سرور تو آیا نا، یہ نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، نقصان زیادہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تو جوا کھیلتا ہے، دوسرے مال کو ہڑپنے کے لیے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے۔ اور شراب کا نقصان گالیاں، ایک دوسرے کو بے حیائی، اور کچھ احساس انسانیت ہی نہیں باقی رہا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر دوسرا حکم آیا جو 5ویں پارے میں آ رہا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، تیسرا حکم کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ۔
پھر چوتھا حکم آیا جو سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں ہے، فرمایا فاجتنبوہ رجس، بچو آپ اس سے، یہ شیطانی کام ہے۔ بس اس کے بعد پھر دوبارہ کسی نے مدینہ میں شراب اور جوا نہیں دیکھا۔ اللہ کرے قیامت تک نہ نظر آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اور مال کے اعتبار سے کیا ترجمہ کریں گے؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال میں سے کتنا خرچ کریں، کتنی خیرات کریں زکوٰۃ کے علاوہ، کیونکہ 2 مرتبہ سوال تھا، اوپر گزر چکا ہے، وہاں سوال تھا کہ کس کو دیں، اور یہاں سوال ہے کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوُ، آپ فرما دیجیے جو بچ جائے، العفو مانا جو بچ جائے، کذالک جو بچ جائے استعمال سے، ضرورت سے، جس کے دینے سے کوئی بھاری پریشانی نہ پیش آئے، اس کو خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر کے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت کا کیا تعلق؟ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور کرو۔ مال کو بچانے سے کچھ دنیا کا فائدہ اور خرچ کرنے سے آخرت کا فائدہ۔ اب تول لو کہ دنیا میں کتنی ضرورت ہے اور آخرت میں کتنی محتاجگی ہوگی۔ وہاں ضرورت زیادہ محسوس کرتے ہو تو وہاں جمع کرو، یہاں زیادہ کرتے ہو یہاں جمع کرو، غور کر لو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، اور آگے اس کے جواب میں معلوم ہوا کہ یتیموں کے بارے میں کیا پوچھتے تھے۔ یہ پوچھ رہے تھے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں کیا کریں، اس کو ساتھ ملا کر کے پھر یتیموں کی پرورش کریں یا ان کے مال کو الگ کر کے ان کی پرورش کریں۔ اور اصل مسئلہ کیا پیش آیا تھا؟ اس سے صحابہ کے تقویٰ کا اندازہ ہوتا ہے۔ عرب کے اندر یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، کوئی مر جائے تو اس کے بچوں کو ستانا، یہ ایک عام بات تھی، لیکن جب قرآن پاک نے اصلاح کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نار، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ تو صحابہ بھی ڈر گئے، سارے ایمان والے۔ پھر جن کی پرورش میں کوئی یتیم رہتا تھا وہ بھی اگر یہ یہاں ہے تو اس کو منع کرنا، تو وہ گھبرا گئے کہ ان کا ہمارے پاس مال ہے، لیکن اگر ان کا آٹا، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ رکھیں گے اور پھر ان کے لیے کھانا بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے، لیکن اگر الگ کریں ان کا مال اور پھر ان کے لیے بنائیں تو کبھی بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پورا نہ ہو، اور کبھی کھانا بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ کھانے سے زیادہ ہو جائیں۔ بچ گیا تو تب بھی یتیم کا نقصان ضائع ہو جائے گا، اور اگر کم پڑ گیا تو بار بار بنانا، یہ دشواری پیش آ گئی۔ قرآن پاک نے اس کی اصلاح فرمائی، جواب دیا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں کیا کریں، ان کو ملا کر کے مال کو رکھیں یا الگ رکھیں۔ قل اصلاح لهم خیر، آپ فرما دیجئے درستگی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ جس چیز میں درستگی معلوم ہو وہ بہتر ہے۔ اگر الگ رکھ کر کے تمہیں لگتا ہے کہ اس میں یتیم کا فائدہ ہے تو الگ رکھو، اور ملا کر لگتا ہے فائدہ ہے تو ملا لو۔ الگ تو رکھ ہی رہے تھے تو اگر ملائیں تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اس کو ملا لو گے ان کو اپنے ساتھ اور ملا کر کے ان کا مال رکھو گے فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فساد بگاڑ پیدا کرنے والے کو، من المصلح درستگی کرنے والے کے مقابلے میں، اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ مطلب کوئی آدمی لوگوں کو دکھائے کہ یتیم کا مال اس لیے ملا رہا ہوں تاکہ کچھ اصلاح ہو جائے، لیکن اندر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ چپکے سے مال ہڑپ کروں گا، اللہ سے چھپ نہیں سکے گا۔ اور کوئی آدمی اصلاح کی نیت سے اس کے مال کو ملا رہا ہے اور لوگ اس کو تانا دیں اور اس کو پریشان کریں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لأعنتکم تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، سخت حکم دیتا، تمہیں کہتا الگ رکھو اور پھر تم اس کے لیے روٹی بناتے، ایک روٹی بنائی تو کم پڑ گئی، دوبارہ بنانی پڑے گی، پھر آٹا گوندو پھر پکاؤ، اور اگر 2 پکائی تو آدھی بچ گئی، 1.5 کھائی اس نے، آدھی کو کیا کروں اب،
اور وہ سوکھ گئی، دوسرے ٹائم تک یتیم کھانے کے لیے تیار نہیں، پریشان اعنتکم، تم مشقت میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حکیم، حکمت والا ہے، اس لیے اس نے مبنی بر حکمت حکم دیا کہ ملا لو تو یہ بھی جائز، علیحدہ رکھو یہ بھی جائز. اصل مسئلہ ہے کہ دیکھو کہ یتیم کی بہتری کس میں ہے، جس میں اس کی بہتری ہے وہی کام کرو. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. ایک اور نیکی کا کام، تمام نیکی کے کام تب ہوں گے جب آدمی شرک سے بچے گا، جب آدمی شرک سے محفوظ رہے گا. تو اسلام ہمیشہ جب بھی کسی کام کو سے منع کرتا ہے تو ان تمام راستوں سے بھی منع کرتا ہے جن کی وجہ سے انسان منع کی ہوئی چیز تک پہنچ جائے. مثلا شراب کو منع کیا تو اس تک پہنچنے کے تمام ذرائع کو منع کر دیا. بدکاری کو منع کیا تو پھر بدکاری تک پہنچنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب سے روکا. شرک سے منع کیا تو شرک جن جن سوراخوں سے آ سکتی تھی ان تمام کو بند کیا. ایک سوراخ یہ بھی ہے کہ انسان کسی شرک کرنے والی کو اپنے گھر میں لے آئے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کے واقف ہوتے ہیں، دکھوں کے شریک ہوتے ہیں. یہ شرک کرنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ شوہر بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، یا اپنی بیٹی کو کسی مشرک کو دے دیں تو یہ بیٹی بڑی مضبوط ہے، ایمان والی ہے، مگر وہ شوہر ہے. ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے کہ یہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، بچ نہیں سکتی ہے. اس لیے سختی والا حکم، ہر اس راستے کو بند کر دو جہاں سے شرک آ سکتا ہے. مگس کو باغ میں جانے نہ دو، نہ حق خوں پروانوں کا ہوگا. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مت نکاح کرو شرک کرنے والیوں سے، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ضرور بضرور ایمان والی باندھی، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، بہتر ہے شرک کرنے والی بہت بڑی مالدار آزاد عورت سے. ایک طرف ایک باندھی ہے اور دوسری طرف ایک آزاد شرک کرنے والی بہت بڑی مالدار ہے، اور خالی مالدار نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تم کو وہ اچھی لگے مگر پھر بھی شرک کرنے والی سے نکاح نہیں کرنا. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مت نکاح کرواؤ تم مشرکوں سے. کس کا؟ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، ایمان والی کا. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے، چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو. ایک بہت بڑا مالدار دیکھا شرک ہے کرتا ہے، مشرک ہے، اس کو بیٹی دے دی لیکن مالدار بڑا ہے. خالی مالدار نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو تعجب میں ڈال دے، یعنی اس کا حسن بہت زیادہ حیرت والا، اگرچہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے. فرق کیا ہے؟ کیوں ایسا؟ فرمایا تم ایمان والے ہو. کس لیے ایمان لائے؟ تاکہ جنت میں جائیں. یہ تم کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. اولئک یدعون الی النار، یہ ہیں وہ لوگ جو تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے. اب کس کی بات مانو گے، ان کی یا ہماری بات مانو گے؟ یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ایمان سے خارج، نکل گئے ایمان سے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کی 6666 آیتوں کا منکر بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا ایک آیت کا منکر کافر ہے. اس آیت کے وہ منکر ہیں. اولئک اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ، اور تمہیں کھول کھول کر کے اپنی آیتیں بتاتا ہے، کھول کھول کر کے آیتیں بتاتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ایک اور نیکی کا کام کہ انسانی معاشرہ پاکیزہ اور ظاہر کی پاکیزگی بھی ہو. جب ظاہر کی پاکیزگی ہوتی ہے پھر باطنی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. تو میاں بیوی کے تعلق کی باتیں چل رہی ہیں، اس میں بیوی کے کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جس میں وہ ماہواری بیماری میں مبتلا ہوتی ہے. اسلام سے پہلے کچھ طبقے وہ تھے جو ان دنوں میں عورت کو بالکل گندے کپڑے کی طرح سائڈ پر رکھ دیتے تھے. اس سے ملنا جلنا، اس کے پاس سے گزرنا، سوچتے تھے کہ اس سے آدمی گندا ہو جائے گا اور آدمی کو بیماریاں لگ جائیں گی.
اور کچھ طبقات وہ تھے جو سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے تھے، بیماری کے دن ہیں، پاکی کے دن ہیں، ناپاکی کے دن ہیں، کوئی اعتبار نہیں. کنتم امت